السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم وان تعودوا نعد ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت فإن اللہ مع المؤمنین۔ وقد ورد في الخبر عن النبي الصادق الأبر أنه سئل أي الأعمال أفضل؟ قال: الجهاد في سبيل الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ وادی بدر و احد کی داستان تازہ کرو، نعرے توحید و تکبیر و ادا تازہ کرو۔ وادی بدر و احد کی داستان تازہ کرو، نعرے توحید و تکبیر و ادا تازہ کرو۔ سرفروشانہ اٹھو، نظم جہاں تازہ کرو۔ کوہ فاراں سے جو گوجا تھا بیاں تازہ کرو۔ مرد مؤمن موج طوفان سے کبھی ڈرتا نہیں، مرد مؤمن موج طوفان سے کبھی ڈرتا نہیں۔ خنجر و تیغ و سینہ کے سامنے جھکتا نہیں۔ معزز بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں اور نوجوان بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح۔ کافروں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے فتح اور کامیابی کو طلب کرتے ہو تو سنو، فقد جاءکم الفتح، کامیابی تمہارے پاس آ چکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شکل میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ قرآن کریم کی شکل میں، مذہب اسلام اور صراط مستقیم کی شکل میں۔ وَإِن تَنْتَهُوا، اور اگر تم لڑائی کرنے سے باز آ جاؤ گے تو یاد رکھو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اس کے باوجود اگر تم دوبارہ سرکشی کرو گے، دوبارہ شرارت کرو گے تو ہم تمہیں سزا دیں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور یہ بھی یاد رکھو، تمہاری جماعتیں، تمہارے لشکر تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ وَلَوْ كَثُرَتْ، اگرچہ کہ وہ اتنے ہی زیادہ ہوں۔ کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اس لیے کہ اللہ رب العزت ایمان والوں کے ساتھ ہیں، خصوصی اور عمومی مدد کرنے کے ذریعے اللہ تعالی ایمان والوں کی مدد فرماتے ہیں۔ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا: ای الاعمال افضل، اللہ کے نبی سارے اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا: الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا۔ قرآن کریم کی اس آیت سے غزوہ بدر میں پیش آئے ہوئے ایک خاص حالت کو بتلایا گیا
اور حدیث مبارک میں جہاد کے افضل عمل ہونے کو بتلایا گیا۔ گزشتہ غزوہ بدر کے تعلق سے تقریباً آدھا واقعہ ہمارے سامنے آیا، آدھا کیا بلکہ ابتدا ہوئی تھی، اور ابتدا میں دشمنوں کی جانب سے عتبہ، شیبہ، ولید یہ آگے بڑھے، اور مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہم یہ حضرات آگے بڑھے، مقابلہ ہوا، اور حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہما نے تینوں کافروں کو ختم کر دیا، عتبہ کو، شیبہ کو اور ولید کو۔ اس طریقے سے اب اس کے بعد ایک گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ یہ ابتدا تھی، مبارزت دی جاتی تھی، للکارا جاتا تھا، پھر اس کے بعد لڑائی کا باضابطہ آغاز ہو جاتا۔ چونکہ گزشتہ یہ بتلایا گیا تھا مسجد کا کام ہونے کی وجہ سے جمعہ تقریباً رمضان تک نہیں ہو پائے گا، لیکن بعد میں کچھ مصلیوں کے اصرار اور پھر رمضان المبارک کی آمد وغیرہ کو دیکھتے ہوئے مسجد کے کام کو رمضان کے بعد کے لیے مؤخر کر دیا گیا۔ تو اسی ضمن میں غزوہ بدر کو تھوڑا سا لپیٹ کر کے اختتام تک پہنچا دیا گیا تھا اور اس کا نتیجہ بتلا دیا گیا تھا۔ تو درمیان میں جو اہم باتیں چھوڑ دی گئی تھی اس کو اس وقت میں بتلایا جاتا ہے۔ تو اس طریقے پر کافروں کی جانب سے یہ لوگ آگے بڑھے، اور مسلمانوں کے حملے سے اور مسلمانوں کے وار سے، مسلمانوں کے جواب سے وہ لوگ ختم ہو گئے، فنا ہو گئے، نیست و نابود ہو گئے۔ اب اس کے بعد ادھر کیا ہوا، کافروں کے لشکر میں چونکہ ان سب کا سب سے بڑا سردار سرغنہ ابو جہل تو موجود تھا ہی، تو اس نے عتبہ اور شیبہ کے قتل ہو جانے کے بعد لوگوں کو ترغیب دی لڑنے کی، اور لوگوں کو ابھارا، للکارا کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، اور اس نے لوگوں سے یہ کہا کہ اے لوگو، عتبہ اور شیبہ کے قتل سے گھبراؤ نہیں، کیونکہ عتبہ اور شیبہ نے جلدی سے، عجلت سے کام لیا، قسم لات و عزیٰ کی، ہم اس وقت تک یہاں سے ہرگز واپس نہیں ہوں گے جب تک کہ ہم ان مسلمانوں کو رسیوں میں باندھ نہ لیں، تب تک ہم اس میدان سے واپس نہیں جائیں گے۔ اور بھی بہت ساری باتیں کہیں اور لوگوں کو ترغیب دی اور لڑنے کے لیے آمادہ کر لیا۔ اس کے بعد ابو جہل نے دعا کی اور کہنے لگا، اے اللہ، ہم میں سے جو رشتہ داریوں کا توڑنے والا ہے اور جو نئی نئی باتوں کی طرف بلانے والا ہے اور غیر معروف باتوں کو انجام دینے والا ہے، آپ اس کو ہلاک کر دیجئے، اور ہم میں آپ کے نزدیک جو سب سے زیادہ قریبی ہوگا اور ہم میں آپ کے نزدیک جس کا مقام سب سے زیادہ اونچا ہوگا، آپ اس کو کامیابی دے دیجئے، فتح دے دیجئے اور دوسروں کو ہلاک کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں یہ آیتیں نازل فرمائیں جو ابھی خطبے میں پڑھی گئی تھی، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، کہ اے لوگو، اگر تم اللہ تعالیٰ سے کامیابی کو طلب کرتے ہو تو سنو، فقد جاءکم الفتح، کامیابی تو تمہارے پاس پہلے ہی آ چکی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، دین کی وہ دعوت دے چکے ہیں، توحید کی طرف میں تمہیں وہ بلا چکے ہیں، ان پر قرآن کریم نازل ہو چکا ہے اور قرآن کا پیغام انہوں نے تم تک پہنچا دیا ہے، اپنی رسالت کی بات انہوں نے تم کو بتلا دی ہے۔ بس یہی تو کامیابی ہے، یہی دین ہے، یہی صراط مستقیم ہے، یہی تو فتح ہے، اس کے علاوہ اور کیا فتح چاہیے؟ اب جو تم کر رہے ہو اس سے باز آ جاؤ، اب جو تم لڑنا چاہتے ہو اس سے رک جاؤ۔ کیوں؟ اگر تم رک جاؤ گے تو تمہارے لیے خیر ہوگا، اور اگر تم نہیں رکو گے اور تم لڑو گے، وَإِن تَعُودُوا، اور تم لڑو گے، نَعُدْ، تو ہم مسلمانوں کی مدد کریں گے اور ہم تمہیں سزا دیں گے۔ فرمایا یاد رکھو، ان سب حالات کے باوجود اگر پھر بھی تم بڑھو گے، اگر پھر بھی تم لڑو گے، اگر پھر بھی تم مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آگے دوڑو گے، تو یاد رکھو تمہاری جماعت، تمہاری کثرت، تمہاری تعداد، تمہارا سامان، تمہارے ہتھیار، تمہارے اسباب کچھ کام نہیں آئیں گے، تم سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہیں۔
اللہ رب العزت نے ان آیتوں میں اسی چیز کا ذکر فرمایا۔ بہرحال اب اس کے بعد ادھر ابو جہل اس طرح کی دعائیں کر رہا تھا اور ادھر آقا نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں مشغول ہیں، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بار الہ آج آپ اپنی مدد نازل کر دیجئے۔ مسلمان بے سر و سامانی کی حالت میں بہت کم تعداد میں قلت میں نکلے ہیں، اے اللہ اگر آج آپ نے مدد نہ فرمائی اور مسلمان ختم کر دیے گئے تو پھر روئے زمین پر آپ کی عبادت کرنے والا اے اللہ کوئی نہیں رہے گا۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے ہیں جس کا ذکر گزشتہ کیا گیا تھا۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی کی بشارت دے دی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت باہر آئے اس وقت گھمسان کی لڑائی شروع ہو چکی تھی، کافر اور مسلمانوں کا آمنا سامنا ہو چکا تھا، دونوں ایک دوسرے میں گویا کہ داخل ہو چکے تھے، ادھر سے ان کی تلواریں اور ادھر سے ان کی تلواریں، تلواروں کا بار اور کبھی نیزوں کا بار، ایک گھمسان کی لڑائی، ایک عجیب و غریب منظر اس وقت میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت میں حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے آ کر کے بشارت دی اور فرمایا کہ آپ ایک مٹھی مٹی کنکری وغیرہ لیجئے، مٹی لیجئے اور لے کر کے آپ اس لشکر کے اوپر ڈالیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی لی اور 3 مرتبہ شاہت الوجوہ شاہت الوجوہ شاہت الوجوہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے لشکر میں وہ مٹی ڈال دی۔ ایک مٹھی مٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی اور ڈالی۔ وہ ایک مٹھی مٹی کا اتنے بڑے لشکر کی آنکھوں میں پہنچ جانا کوئی ممکن بات نہیں تھی، یہ تو محض ایک معجزہ ہو سکتا تھا۔ چنانچہ اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اے نبی جی جس وقت آپ نے وہ مٹی پھینکی تو آپ نے نہیں پھینکی بلکہ دراصل وہ اللہ نے پھینکی۔ کیوں؟ کیونکہ اس مٹی کو اتنے بڑے لشکر کی آنکھوں میں پہنچانا کوئی ایسا مشرک نہیں باقی رہا، کوئی ایسا کافر باقی نہیں رہا کہ جس کی آنکھوں میں وہ مٹی نہ گئی ہو۔ ہر ایک کی آنکھوں میں وہ مٹی چلی گئی، جس کے نتیجے میں وہ حیران پریشان ہو گئے۔ اب اسی دوران پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان کیا کہ دیکھو لڑائی کے دوران جب لڑائی ہو اور کافروں کا قتل، بشارت تو پہلے دے دی گئی تھی کامیابی کی، جب کافر قتل ہونے لگے اور کچھ قیدی ہونے لگے تو اس وقت پہ تم عباس بن عبد المطلب کو اور ابو البختری بن ہشام کو، بعض لوگوں کے نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کو قتل نہ کرنا بلکہ ان کو قیدی بنا لینا۔ اب یہاں سے کافروں کے قتل، ابتدا تو پہلے 2-3 سردار مارے گئے ہی تھے، عتبہ، شیبہ، ولید وغیرہ، اب یہاں سے اہم ان کے سرداروں میں 3 بڑے لوگ جن کا قتل غزوہ بدر میں ہوا اس کا ذکر یہاں پر کیا جاتا ہے۔ ایک ابو البختری اور دوسرا امیہ بن خلف اور تیسرا ابو جہل جو کافروں کا سردار تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ عباس بن عبد المطلب کو، عباس یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو بعد میں مسلمان ہو گئے، اور دوسرے ابو البختری بن ہشام کو، ان کو قتل نہ کیا جائے بلکہ ان کو قیدی بنا لیا جائے۔ چنانچہ اس اعلان کے بعد ایک صحابی فرماتے ہیں مجزر بن زیاد انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اعلان سننے کے بعد جب میں کافروں کے مجمع میں گیا تو مجھے ابو البختری نظر آ گیا۔ میں نے ابو البختری کو جا کر کے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے قتل نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے قتل کرنے سے منع کیا ہے۔ ابو البختری جنگ کے لیے آتے وقت میں اس نے اپنے ساتھ ایک اور ساتھی کو بھی رکھ لیا تھا، تو اس نے کہا کہ اگر تم مجھے پناہ دیتے ہو تو میرا ساتھی ہے، میرا رفیق ہے، میرا دوست ہے، اس کو بھی پناہ دے دینا۔ حضرت مجدر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی نے تجھے پناہ دینے کے لیے کہا ہے تو تجھے پناہ دی جا سکتی ہے، تیرے رفیق تیرے دوست کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا۔ تو ابو البختری نے کہا اگر ایسا ہے تب تو میں تمہاری پناہ قبول نہیں کروں گا، میں اپنے دوست کو، میں اپنے رفیق کو،
میں اپنے ساتھی اور مصاحب کو مرنے کے لیے تمہارے حوالے کر دوں اور میں خود اپنی حفاظت کر لوں اور میں خود اپنی جان بچا لوں؟ یہ مجھ سے ممکن نہیں ہے، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے۔ ابو البختری نے کہا لن یسلم ابن حرۃ زمیلہ حتی یموت او یری سبیلہ، کہ ابو البختری کبھی بھی اپنے ساتھی کو اپنے دشمنوں کے حوالے نہیں کرے گا۔ یا تو یہ ہوگا کہ ابو البختری مر جائے، یا تو یہ ہوگا کہ ابو البختری کو کامیابی مل جائے، لیکن ابو البختری اپنے ساتھی کو دشمنوں کے حوالے نہیں کرے گا۔ کافر، مشرک اس زمانے میں دشمنان اسلام، اور عجیب قسم کی جہالت بھی ان کے اندر ہوا کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود جو باتیں اخلاق کی ہوتی وہ باتیں ان کے اندر پورے طور پر جاگزی ہو چکی تھی۔ اس طرح کی باتوں کا وہ بڑا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال ابو البختری حضرت مجدر سے لڑنے پر آمادہ ہو گیا اور دونوں کی لڑائی ہوئی، اور اسی دوران حضرت مجدر رضی اللہ عنہ نے ابو البختری کو ختم کر دیا۔ پھر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور کہنے لگے والذی بعثک بالحق، اے اللہ کے نبی قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر کے بھیجا ہے، لقد جہدت ان یستأصر، میں نے بہت کوشش کی کہ ابو البختری کو قیدی بنا لیا جائے، فآتیک بہ، پھر قیدی بنا کر میں اسے آپ کے پاس لے آؤں، فابا الا ان یقابلنی الا ان یقاتلنی، مگر وہ تو بس مجھ سے لڑنا چاہتا تھا، فقاتلتہ، تو میں نے اس سے مقاتلہ کیا، لڑائی کی، فقتلتہ، لڑائی کے دوران میں نے اسے قتل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس طریقے سے کافروں کا ایک اور سردار ابو البختری بھی طے ہو گیا، وہ بھی نیست و نابود ہو گیا۔ اب ادھر امیہ بن خلف حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو، جب کہ وہ مسلمان ہو چکے تھے اور یہ غلام تھے، اس وقت امیہ بن خلف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی تکلیفیں دیتا تھا اور بڑی اذیتیں ان کو دیا کرتا تھا۔ اسی دوران امیہ بن خلف پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی، اور یہ امیہ بن خلف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین دشمنوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ اس کو پہلے ہی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے گزشتہ واقعات میں بتلایا گیا، پہلے ہی یہ بات بتلا دی تھی کہ عنقریب تجھے مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کر دیا جائے گا، پہلے ہی اسے۔ اور جب وہ جنگ کے لیے نکل بھی رہا تھا غزوہ بدر کے لیے، تو بدر میں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے جب وہ نکل رہا تھا تو اس وقت اس کی بیوی ام صفوان نے کہا بھی تھا کیا تو اپنے موت کی طرف میں جا رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، میں نہیں جاؤں گا تو میری قوم مجھے عار دلائے گی اور ابو جہل مجھے اطمینان سے گھر میں بیٹھنے نہیں دے گا۔ میں نے بڑا تیز رفتار گھوڑا تیار کر رکھا ہے، جیسے بھی مجھے موقع ملے گا میں وہیں سے گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر کے واپس آ جاؤں گا۔ چنانچہ اس ارادے سے وہ جا رہا ہے، لیکن کہتے ہیں نا انا ارید وانت ترید ولکن اللہ یفعل ما یرید، میں بھی کچھ چاہتا ہوں، میں بھی کچھ پلاننگ کرتا ہوں، تم بھی کچھ پلاننگ کرتے ہو، لیکن اللہ رب العزت وہی کرتے ہیں جو اللہ رب العزت کو منظور ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ اپنے ارادے کے ساتھ میں جا رہا ہے، وہاں اللہ رب العزت نے کچھ اور تدبیر بنا رکھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی مسلمانوں کو بتلا دیا تھا کہ یہاں امیہ بن خلف مرے گا، یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں فلاں 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 مرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو پہلے ہی بتلا دیا تھا۔ بہرحال یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہوں میں آ گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے انصار کو للکارا اور پکار کر کہا کہ اے گروہ انصار، یہ اللہ کے نبی کا دشمن امیہ بن خلف ہے۔ انصار صحابہ جان چھڑکنے کے لیے تیار، دین کی مدد اور نصرت کرنے کے لیے ہمہ وقت اور ہر وقت تیار۔ موقع ملا دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحت کرنے کا فوراً آگے بڑھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امیہ بن خلف زمانے جاہلیت سے میرا دوست تھا، تو میں یہ چاہتا تھا کہ میں امیہ بن خلف کو قیدی بنا لوں اور اس کے بیٹے کو بھی قیدی بنا لوں، تاکہ بعد میں ان کے اوپر اسلام پیش کیا جائے اور یہ لوگ اسلام قبول کر لے۔ اس ارادے سے میں آگے بڑھا تاکہ امیہ بن خلف کو پناہ دوں اور اس کو قیدی بنا لوں۔ میرے ہاتھ میں کافروں سے چھینی ہوئی، کافروں سے لی ہوئی زرہیں تھی، تلواریں وغیرہ تھی، لڑائی چل رہی تھی،
لڑائی کے دوران اب تک میں نے کافروں سے کچھ زرہیں اور کافروں سے کچھ تلواریں حاصل کر لی تھی، میرے ہاتھوں میں تھی، چنانچہ میں امیہ کو پناہ دینے کے لیے اپنی زرہوں کو، اپنی تلواروں کو وہیں پر میں نے زمین پر پھینک دیا اور اس کو پناہ دینے کے لیے میں آگے بڑھا۔ میں نے امیہ بن خلف کو اور اس کے بیٹے کو تلواریں وغیرہ پھینک کر کے میں نے ان کو پکڑ لیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ادھر للکارتے ہیں اور انصار کو ابھارتے ہیں کہ یہ دشمن خدا ہے، دشمن رسول ہے، اگر آج یہ بچ گیا تو میں نہ بچ پاؤں، آج تو اسے قتل ہونا ہی ہے۔ انصار جوش کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ اچانک حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے امیہ کا بیٹا نکل پڑتا ہے۔ انصار اس کے اوپر حملہ کر کے اس پر وار کر کے اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ پھر امیہ کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ امیہ کو بچانے کے لیے اس کو زمین پر گرا کر اس کے اوپر لیٹ جاتے ہیں تاکہ اس کے اوپر حملہ نہ ہو پائے، لیکن حضرت بلال ہے کہ مانتے نہیں، وہ ابھارتے جاتے ہیں، للکارتے جاتے ہیں۔ انصار جوش کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اس کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، لیکن انصار نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے پاؤں کے نیچے سے اس کے اوپر تلواروں سے وار کر کے امیہ بن خلف کو زخمی کر کے وہیں پر ختم کر دیا۔ اس طریقے سے امیہ بن خلف بھی اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رحم فرمائے بلال پر کہ میرے ہاتھوں سے زرہیں اور تلواریں بھی گئی اور میرے قیدی بھی گئے، سب کا سب چھوٹ گیا۔ بہرحال یوں کافروں کا ایک اور سردار امیہ بن خلف یہ بھی اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ سلسلہ آگے بڑھتا گیا یہاں تک کہ ابو جہل کا نمبر اس وقت میں آیا۔ اب حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ادھر لڑائی چل رہی ہے اور جس جگہ پر میں کھڑا ہوا ہوں میرے ساتھ میں دو نوجوان انصار کے دو نوجوان بچے کھڑے ہوئے ہیں۔ نوجوان مطلب ابھی بالغ ہوئے ہیں، بالکل نوجوان ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ یہ بچوں کے اطراف میں بچے میرے اطراف میں کھڑے ہوئے ہیں، میں بچوں کے درمیان میں گھرا ہوا ہوں، کاش کہ میرے اطراف میں کچھ طاقتور، مضبوط و مستحکم اور قوی مرد ہوتے تاکہ اگر کوئی اچانک آفت آ بھی جاتی تو ہم ایک دوسرے سے سب مل کر کے دفاع کرتے۔ اب یہ دو بچے ہیں، یہ کیا کریں گے؟ اب یہ اسی سوچ و فکر میں تھے، اسی بے خوبن میں مبتلا تھے، اسی خیالات کے بے خوبن میں مبتلا تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی دوران جب کہ میں ان خیالات میں تھا، ان دو نوجوان بچوں میں سے کسی نے مجھ سے کہا کہ اے چچا، ابو جہل کون ہے؟ ذرا ہمیں بتلائیے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے میرے بھتیجے، تم لوگ ابو جہل کو دیکھ کر کے کیا کرو گے؟ تو اس نوجوان نے کہا، اللہ کی قسم ہم نے سنا ہے کہ ابو جہل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب و شتم کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کرتا ہے۔ اللہ کی قسم ہے کہ اگر میں ابو جہل کو دیکھ لوں تو اسے یا تو میں خود مار دوں گا یا لڑتے لڑتے میں خود مارا جاؤں گا۔ اگر میں نے ابو جہل کو دیکھ لیا تو میرا سایہ بھی ابو جہل سے جدا نہ ہو پائے گا، یہاں تک کہ یا تو میں اسے مار دوں یا خود میں مارا جاؤں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب میں نے ان کے اس جذبے کو دیکھا تو میرے دل سے وہ پہلے والا خیال جانے لگا۔ میں نے سوچا کہ بھائی یہ تو بڑے بہادر اور طاقتور اور مضبوط دل کے مالک نوجوان ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اچانک میری نظر ابو جہل پر پڑی، میں نے کہا کہ دیکھو وہ ہے ابو جہل۔ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے ابو جہل کی طرف میں اشارہ کیا، یہ دونوں نوجوان شکرے اور باز کی طرح بڑی تیزی کے ساتھ ابو جہل کی طرف میں لپکے اور ابو جہل کو تلوار وغیرہ سے مار کے زخمی کر کے اس کو نیچے گرا دیا۔ اب بعض روایات میں آتا ہے کہ ان دونوں نوجوانوں نے مل کر ابو جہل کو مارا، اور یہ دو نوجوان حضرت عفرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے معاذ اور معوذ تھے۔ یہ دونوں بیٹوں نے، ان دونوں صحابی نوجوان صحابہ نے مل کر کے ابو جہل کا کام تمام کر دیا۔ اب بعض روایات میں آتا ہے کہ ابو جہل کو کسی اور صحابی نے مارا ہے، معاذ بن عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ۔ چنانچہ وہ خود فرماتے ہیں، حضرت معاذ بن عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں نے تلوار سے ابو جہل کے اوپر وار کیا، جس کی وجہ سے اس کی ٹانگ
جس کی وجہ سے اس کی ٹانگ کٹ گئی اور وہ زمین کے اوپر گر گیا۔ میں نے جب وار کیا تو ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، جو بعد میں فتح مکہ کے وقت میں اکرمہ یہ مسلمان ہو گئے بعد میں، ابھی اس وقت تک تو یہ باپ کی طرف سے کافروں کی طرف سے لڑائی میں آئے ہوئے تھے، تو اکرمہ نے اپنے باپ کی حفاظت میں میرے اوپر تلوار کا ایک زور سے وار کیا، جس کی وجہ سے میرا شانہ، جس کی وجہ سے میرا بازو کندھوں کی طرف سے کٹ گیا اور لٹک رہا تھا، بالکل لٹک رہا تھا اور ایک تسمے کے اوپر گویا کہ باقی رہ گیا تھا، مگر سبحان اللہ وہ اسی حالت میں لڑتے رہے شام تک لڑتے رہے، یہاں تک کہ جب ہاتھ کو جھیلنا اور تکلیف کو برداشت کرنا مشکل ہو گیا تو انہوں نے ایسے ہی جھک کر کے اپنے ہاتھ کو زمین کے اوپر رکھا اور ہاتھ کے اوپر پاؤں رکھا اور ایک زور سے جھٹکے کے ساتھ اپنے ہاتھ کو اپنے جسم سے الگ کر دیا۔ دوسری طرف ان نوجوان دو لڑکوں میں حضرت معوذ رضی اللہ عنہ یہ دشمنوں سے لڑتے رہے یہاں تک کہ وہ اسی غزوے کے اندر شہید کر دیے گئے۔ اب اس طرف ایک واقعہ یہ ہے کہ معاذ بن عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کو مار کر اس کی ٹانگ کاٹ دی تھی۔ دوسری طرف یہ آتا ہے کہ معاذ اور معوذ حضرت افرا کے دونوں بیٹے، انہوں نے ابو جہل کو مار کر گرا دیا تھا۔ تو اب ان دونوں کو تدبیر یوں دی گئی کہ حملہ ایک ساتھ ہوا تھا۔ سب سے پہلے معاذ بن عمرو بن جموح نے اس کے اوپر وار کر کے ٹانگ کاٹ کے اس کو گرا دیا۔ اب اس دوران جبکہ اکرمہ کی اور معاذ بن عمرو بن جموح کی لڑائی چل رہی تھی، اس دوران وہ دونوں نوجوان آگے بڑھے اور انہوں نے تلواروں کا وار کر کے اس کو زخمی کر کے زمین پر گرا دیا اور اس کو ختم کر دیا۔ اب تیسری طرف ایک اور روایت ہے جس میں آتا ہے کہ ابو جہل کو ان تینوں نے نہیں بلکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مارا۔ وہ کیسے؟ واقعہ یہاں تک ہوا کہ حضرت معاذ بن عمرو بن جموح نے اس پر حملہ کر کے ٹانگ کاٹ دیا اور اسے گرا دیا۔ یہ دو نوجوان آگے بڑھے اور انہوں نے تلواروں سے وار کر کے زخمی کر کے اس کو زمین پر گرا دیا۔ یہ سمجھے کہ وہ مر گیا ہے اور مر گیا ہے، اسے چھوڑ کر کے پھر لڑائی کے اندر وہ مشغول ہو گئے۔ اب جب کہ بعد میں آہستہ آہستہ اسی طرح لڑائی چلتی رہی، یہاں تک کہ جب لڑائی مکمل ہو گئی اور مسلمانوں کو فتح ہو گئی تو اعلان کیا گیا کہ جاؤ کافروں کی لاشیں وغیرہ دیکھو، چنانچہ ابو جہل کا سر ڈھونڈ کر کے لاؤ، یہ بھی اعلان کیا گیا۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نکلے ہیں، چنانچہ اسی دوران حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ڈھونڈتا گیا یہاں تک کہ مجھے ابو جہل کا جسم پڑا ہوا نظر آیا۔ جب میں قریب گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بالکل گویا کہ مر چکا ہے، بس تھوڑی سی سانسیں اس کے اندر باقی تھی، تھوڑی سی رمق زندگی کی اس کے اندر باقی تھی۔ میں اس کے سینے پر چڑھ گیا اور چڑھ کر کے میں نے کہا اخزاک اللہ یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن، اللہ نے تجھے آج ذلیل اور رسوا کر دیا۔ جیسے ہی میں ابو جہل کے سینے پر چڑھ کر کے بیٹھ گیا اور میں نے یہ کہا تو ابو جہل نے آنکھیں کھولی اور کہا اے بکریوں کے چرانے والے، اے بکریوں کے چرانے والے، آج تو تو بڑے اونچے مقام پر چڑھ کر کے بیٹھ گیا ہے، آج تو تو بڑے اونچے مقام پر چڑھ کر کے بیٹھ گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں الحمدللہ الذی مکننی من ذلک، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جنہوں نے مجھے یہ جگہ عطا فرمائی کہ تیرے سینے پر لا کر کے بٹھا دیا۔ ابو جہل نے کہا اچھا بتلا کامیابی کسے ملی، فتح کسے نصیب ہوئی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا دشمن خدا تو ذلیل و خوار اور رسوا ہوا، کامیابی اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی۔ ابو جہل نے کہا اچھا بتلا اب تیرا کیا ارادہ ہے، میرے اوپر چڑھ کر کے کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا تیرا سر قلم کرنے کا ارادہ ہے۔ ابو جہل نے کہا اچھا جب مارنا ہی چاہتا ہے تو میری تلوار دے، میری تلوار بڑی تیز ہے، اس سے مجھ پر وار کر۔ شارحین کہتے ہیں کہ ابو جہل مرتے مرتے بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں کسی مسلمان کی تلوار سے مارا جاؤں، اس لیے اس نے کہا کہ یہ میری تلوار لے اور میری تلوار سے میرا سر قلم کر۔ پھر اس نے ایک بات کہی کہ جب تو میرا سر کاٹ کر کے محمد کے پاس لے جائے تو ان سے کہنا جا کر کے کہ آج میری دشمنی، آج میری نفرت تم سے پہلے سے بھی سخت ہو چکی ہے، پہلے سے بھی زیادہ ہو چکی ہے، مرتے مرتے بھی عداوت، بغض اور نفرت کے کلمات ظاہر کرتا ہے۔
چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا سر قلم کر دیا اور سر لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ھذا رأس عدو اللہ ابی جہل، اللہ کے نبی یہ اللہ کا دشمن ابو جہل کا سر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور کہا اللہ اکبر اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ تعالی ہی معبود ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے قابل نہیں، آج دین حق غالب آ چکا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سر میری امت کے فرعون کا سر ہے، میری امت کے فرعون کا سر ہے، اور اس فرعون کا فتنہ موسیٰ کے فرعون کے فتنے سے بھی بڑا ہے، اس فرعون کا شر موسیٰ کے فرعون کے شر سے بھی بڑا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ موسیٰ کا فرعون مرتے وقت میں ایمان لے آیا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ موت کا فرشتہ نظر آنے کے بعد جو ایمان لائیں گے وہ ایمان قبول نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس نے مرتے سمے ملک الموت کو دیکھنے کے بعد کلمہ تو پڑھا تھا، لیکن یہ دشمن خدا و دشمن رسول مرتے وقت میں بھی اپنی عداوت اور دشمنی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس طریقے سے ابو جہل کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ بہرحال کفر کے بڑے بڑے سرداروں کا اس جنگ بدر، غزوہ بدر کے اندر خاتمہ ہو گیا، اور ایک اعتبار سے مسلمانوں کی کایا پلٹ گئی اور دوسری طرف کافروں کی بھی کایا پلٹ گئی۔ مسلمانوں کے حالات کامیابی اور فتح کی طرف گامزن ہو گئے، اور کافر، مشرک، منافق اور جتنے دشمنان خدا و رسول تھے وہ ذلت و رسوائی کی طرف میں پلٹتے چلے گئے۔ اللہ رب العزت نے اس غزوے میں، جو کہ سن 2 ہجری میں پیش آئی، 17 رمضان المبارک کو پیش آئی، مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے بڑی کامیابی عطا فرمائی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو بڑی کامیابی ملی، بڑا مال، بڑا اسباب، بڑا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ کافروں کے تقریباً 70 لوگ مارے گئے اور تقریباً 70 لوگوں کو قیدی بنا لیا گیا، اور مسلمانوں میں سے 15 سے 20 لوگ شہید کر دیے گئے۔ اس طریقے پر غزوہ بدر مکمل ہو گیا۔ اب کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ اس صحابہ کرام کے منظر، ان کے اعمال، ان کے جذبے، ان کے قوت، ان کی بہادری اور ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ان کا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور ان کا جذبہ ایمان، ان چیزوں کو ظاہر کرتے ہوئے اور موجودہ زمانے کے لوگ اور موجودہ زمانے کے مسلمانوں کے حالات سے ان کے حالات کو کمپیئر کرتے ہوئے کہ آج مسلمان تباہی، ذلت و رسوائی کی طرف میں کیوں جاتا ہے، آج ہر کوئی ان کو دبانے، ان کو اپنے قدموں تلے روندنے اور ان کو ذلیل و رسوا کرنے کی فکر میں کیوں لگا رہتا ہے، اور ظاہری اعتبار سے، اوپری اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ کامیابی بھی کیوں حاصل کر لیتا ہے۔ کہنے والے نے کہا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر مسلمان رگے باطل کے لیے نشتر تھا، ہر مسلمان رگے باطل کے لیے نشتر تھا، جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا، اس کے آئینے ہستی میں عمل جوہر تھا، ہے تمہیں موت کا ڈر ان کو خدا کا ڈر تھا، ہے تمہیں موت کا ڈر ان کو خدا کا ڈر تھا، باپ کا علم بیٹے کو نہ اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو۔ وہ بزرگ صحابہ کرام، وہ بڑے حضرات صحابہ کرام، ان کے واقعات، ان کی سیرت اگر ہماری زندگی میں نہیں ہوگی تو ان کی طرح مدد اللہ رب العزت ہماری کیسے فرمائیں گے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مزید کہ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے قرآن کو سینے سے لگایا کس نے، میرے قرآن کو سینے سے لگایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، تھے تو وہ آبا ہی تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ آج ہمارا ٹھیک ہو جائے، کل ہمارا سنور جائے، بس اسی فکر میں ہو، مگر یہ کہ ایمان کو بنائیں، اپنے اعمال کو بنائیں، اپنے عقائد کو بنائیں، اپنے یقین کو بنائیں، نبی کی سنتوں کو اختیار کریں، نبی کی محبت کامل طور پر اپنی زندگی کے اندر لائیں۔ یہ چیز آج کم نظر آتی ہے، اس لیے اللہ رب العزت کی مدد بھی ہمیں کم نظر آتی ہے۔ اس لیے کرنا کیا چاہیے؟ کہنے والا کہتا ہے کہ وادی بدر و احد کی داستاں تازہ کرو، وادی بدر و احد کی داستاں تازہ کرو، نعرے توحید و تکبیر و اذاں تازہ کرو، سر فروشانہ اٹھو نظم جہاں تازہ کرو، کوہ فاراں سے جو گونجا تھا بیاں تازہ کرو، مرد مؤمن موج طوفان سے کبھی ڈرتا نہیں، مرد مومن موج طوفان سے کبھی ڈرتا نہیں، خنجر و تیغ و ثنا کے سامنے جھکتا نہیں۔
بہرحال یہ یقین ہمیں ہونا چاہیے. تو اس طرح کے واقعات سے ہمیں عبرت اور نصیحت لینا ہے کہ جو اللہ رب العزت کی بغاوت کرے گا، عبرت یہ ہے کہ اسے تہہ تیغ کر دیا جائے گا، اللہ رب العزت کا عذاب اس پر آئے گا. اور نصیحت یہ ہے کہ صحابہ کرام نے کیسے دل گردے کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کی حفاظت کے لیے پیش کر دیا تھا، اسی طریقے سے ہم اپنے آپ کو ہمہ وقت دین پر عمل کرنے کے لیے آگے رکھیں اور یہ یقین رکھیں کہ یہ جانیں ہماری جانیں نہیں، یہ مال ہمارا مال نہیں. کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اے لوگو، اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو اور ان کی مالوں کو جنت کے عوض میں خرید لیا ہے. اب ہماری جان جنت کے راستے پر لگے تو ہم کامیاب، اب ہمارا مال جنت کے راستے پر لگے تو ہم کامیاب، کیونکہ ہماری جان جنت کے لیے بنی ہے، ہمارا مال جنت کے راستے میں لگنے کے لیے بنا ہے. اس لیے ہم یہ یقین کریں کہ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، جنت کا حصول چاہتے ہیں، دوزخ سے حفاظت چاہتے ہیں، عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچنا چاہتے ہیں، تو بس واحد راستہ ہے، توحید کی طرف آئیں، سنتوں کی طرف میں آئیں، ایمان کو بچائیں اور اعمال کو اختیار کرنے کی کوشش کریں. اس غزوہ بدر کے ذریعے سے بھی اسی کا پیغام دینا مقصود ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام احباب کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو کچھ بتلائی جا رہی ہے، اس کو پڑھنے، سننے، سیکھنے اور اس میں جو باتیں نصیحت سے متعلق ہوں گی اس پر نصیحت لے کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور جو باتیں عقیدے سے متعلق ہوں گی ان باتوں پر اللہ رب العزت ہم کو عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائیں. تعدم حیات اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان پر اور اعمال صالحہ پر قائم و دائم فرمائیں. آمین.